وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں محمد اویس مرصف کر خبر محمدی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم کرسب سے کویسچن کریں گے۔ کرسب ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر انسان اگر چاند دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر۔ محمد اویس صاحب، آپ نے جو سوال کیا کہ خواب کے اندر چاند دیکھنا، جی، اس کا آنسر یہ ہے کہ چاند سے اصل مراد ماں ہوتی ہے۔ خواب کے اندر چاند کو دیکھنا، جس طرح یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جی، ایک وقت آیا ایسا کہ پھر یہ تعظیمی سجدہ، سورج سے مراد باپ تھا، چاند سے مراد ماں تھی، اور اسی طرح ستارے تھے۔ تو یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی پھر پوری ہوئی اور مکمل ہوئی۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چاند سے مراد جو ہے یہ ماں ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی، حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاند کو اپنی ملکیت کے اندر دیکھے تو یہ بندہ بادشاہ کا وزیر بنے گا۔ جی، اور کیونکہ چاند بہت بڑا ہے اور خوبصورت ہے، اس کی تعبیر بھی بڑی ہوگی، بہت اعلیٰ ہوگی۔ جس بندے کو بھی خواب میں چاند نظر آتا ہے، بہت بڑی تعبیر اس کی نکلے گی۔ اور اسی طرح چاند کو ہاتھ میں پکڑا، اور جو چاند ہے یہ نور والا نہیں تھا، نہ ہی یہ تاریک تھا کہ اندھیرے والا ہوتا۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی غموں سے، پریشانیوں سے اسے نجات مل جائے گی اور چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاند کو ہاتھ میں یا گود میں اس نے پکڑا ہے تو اس سے مراد شادی ہوگی۔ اور اسی طرح اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی ہاتھ میں اپنے یا گود میں چاند کو پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا عالم دین یا دانا آدمی، بہت سمجھدار آدمی ہوگا۔ یہ دو آدمیوں نے ایک ہی خواب کی ڈیفرنٹ تعبیریں بیان کی ہیں۔ تو یہ جو بندہ کویسچن کرے گا نا، خواب میری تعبیر کو سنتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کویسچن کر کے پھر میں اسے تعبیر لے، تو میں اس کے حالات و واقعات سے واقف ہوں گا، پھر میں تعبیر دوں گا۔ ایسے خود ہی میری اس ویڈیو سے تعبیر نہ لگائے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔